الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، 52 آیت اور 7 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کے اندر قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے بیان کیا ہے، پھر قرآن مجید کے مقصد کو بھی بیان کیا. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، یعنی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب گمراہی کا ذکر کیا تو اس کو جمع لے کر آئے، من الظلمات گمراہیوں، اور جب ہدایت کا ذکر کیا تو اس کو واحد ذکر کیا، نور، یعنی ایک نور کی طرف. اس سے پتہ چلا کہ گمراہیت کے راستے بہت سارے ہیں لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر جس راستے پہ بھی جائیں وہ گمراہی ہی گمراہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ وہ بھی ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بھی دنیا چاہتے ہیں بلکہ کوئی اگر آخرت کی فکر کر لے تو اس کو بھی روکتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ کلی گمراہی میں ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایک اعتراض تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر رسول ہی بھیجنا تھا تو یہ رسول ہم میں سے کیوں ہے، یہ طائف میں سے کوئی کیوں نہیں آیا، فلاں میں سے کوئی کیوں نہیں آیا، اور یہ ہماری زبان میں کیوں آیا، یہ تو ہماری ہی زبان جاننے والا ہے، اللہ تو کوئی اور زبان میں بھیجتا. اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اللہ کہتا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ رسول اسی کی قوم کی زبان کو جاننے والا تھا. ہر قوم میں اسی کی زبان کا رسول بھیجا. کیوں؟ تاکہ زبان جب ایک دوسرے کی جانتے ہوں گے تو پھر سمجھانا آسان ہوگا. اگر زبان ہی دوسری ہو اس نبی کی تو پھر سمجھانا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ہر قوم میں اسی کی زبان کا نبی بھیجا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور امت کو یہ درس دیا وذکرہم بایام اللہ. اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہیں ان کو یاد کریں، اللہ کے ایام کو یاد کریں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر جو انعامات کے دن ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، اور اللہ نے پچھلی قوموں پر جو عذاب بھیجا ان کو بھی یاد رکھیں، تاکہ انعامات کو یاد کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرے اور اللہ کی طرف بڑھے، اور اللہ کے عذاب کو یاد کر کے آدمی اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کے سامنے استغفار کریں. تو جیسے حضرت موسیٰ کا واقعہ سمندر سے پار ہونے کا سننا یہ بھی ہمارے لیے ایمان کی برکت کا ذریعہ ہے، اور فرعون کا غرق ہو جانا یہ بھی ہماری ایمان کی برکت کا ذریعہ ہے. اس میں فرمایا اللہ کے جو ایام ہیں ان کو یاد کریں، ان کا تذکرہ کریں تاکہ یاد دہانی ایک دوسرے کو ہوتی رہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو فرعون نے کتنے ظلم نہیں کیے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. عظیم عظیم اس نے بلائے مصیبتیں تمہارے اوپر داخل کی. اللہ نے یہاں پر ایک مصیبت کا تذکرہ بھی کیا، وہ یہ کیا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. یہ بہت بڑی اذیت تھی کہ دودھ پیتا بچہ ابھی پیدا ہوا اور پتہ لگا کہ لڑکا ہے، ماں کی کوکھ سے چھین کر اس کو ذبح کر دیا جائے. بہت بڑی مصیبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس مصیبت سے بھی تم کو نجات دی. اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ کی اس نعمت کو یاد نہیں کرو گے. اور فرمایا کہ نبی اعلان کر دیں کہ رب اعلان کر رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ اضافہ فرمائیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا سخت ہے، بڑے سخت عذاب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس وہ ایمان کی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. وہ اعمال کی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں میں کیا فرمائے؟ اضافہ فرمائے. لیکن ناشکری کریں گے تو ڈر ہے اللہ اعمال سے نہ روک دے.
اور ناشکری کریں گے تو ڈر ہے کہ ایمان سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آگے بھی درمیان میں کچھ باتیں قوم سمود وغیرہ کچھ قوموں کے تذکرے ہیں، البتہ ایک بات کا جواب دیا مشرکین کی، عقائد کے باب میں سے ہے۔ مشرکین کہتے تھے اللہ نے رسول بشر میں سے کیوں بھیجا، عبداللہ کا بیٹا کیوں بھیجا؟ جیسے ہمارے زمانے کے بعض لوگ کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہوتا، رسول تو نور ہوتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے رسول بشر نہیں ہو سکتا، آپ تو بشر ہیں، آپ رسول کیسے؟ ان لوگوں نے چونکہ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوتے دیکھا تھا، اپنے ساتھ کھیلتا کودتا دیکھا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ یہ بشر ہیں۔ نظریہ یہ تھا کہ بشر اور رسالت جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے زمانے کے لوگوں نے رسول مانا ہے، نظریہ یہی ہے کہ رسالت بشریت جمع نہیں ہو سکتی، انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے بشریت کو دیکھا تھا تو رسالت کا انکار کیا، انہوں نے رسالت کو سمجھا ہے تو بشریت کا انکار کیا، حالانکہ بشر اور رسول ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ بشریت رسالت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، بلکہ سارے پیغمبر جتنے بھی تھے اللہ جواب دے رہا ہے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، اللہ کہہ رہا ہے پیچھے سارے رسولوں نے اپنی قوم سے یہی کہا ان نحن الا بشر مثلکم، بھائی ہم بھی تو بشر ہیں مثل تمہارے، ہم بھی تمہارے ہی مثل کیا ہے بشر ہے، البتہ فرق کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں نبوت کے لیے چن لیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہمیں رسالت کے لیے چن لیا، لیکن بشر ہونے میں ہم اور تم کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانا جائے تو پھر تہجد میں اٹھنے کی وہ ترغیب دے تو اعتراض ہوگا نا، آپ تو نیند سے پاک ہیں، آپ کو کیا پتا کہ تہجد میں کتنی مشکل ہوتی ہے اٹھنے میں؟ فجر میں مسجد بلائیں اور وہ بشر نہ ہو تو ہم بولیں گے آپ کو کیا پتا فجر میں آنے میں سردیوں کے موسم میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بشر ہوتے تو آپ کو پتہ لگتا سردی کا احساس کیا ہے۔ جہاد میں گردن کٹانے کی بات آئے، آپ کو کیا پتا، آپ کا تو خون نہیں نکلتا نا، آپ کو تو زخم کی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں پتا ہے نا زخم سے کیا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے نا ہاتھ کٹے تو کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آپ کو کیا پتا ہے تراویح 1 گھنٹہ، آپ تو نور ہے، آپ کو تو کوئی درد ہی نہیں ہونا پاؤں میں، آپ بشر ہوتے تو آپ کو پتہ لگتا پاؤں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، آدمی کیسے جھوم رہا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر سارے دین کا انکار ہو جاتا۔ ہماری بات نہیں آ رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ قوم ہی میں سے کسی کا انتخاب کر کر اس کو رسالت کے لیے کیا کرتا ہے؟ منتخب کرتا ہے۔ اور اللہ صاف اعلان کر رہا ہے سورہ ابراہیم میں پارہ 13 ہے آیت نمبر 11 ہے، اللہ کہہ رہا ہے سارے رسولوں نے کہا کہ ہم بشر ہیں مثل تمہارے، البتہ اللہ نے جس پر چاہتا ہے وہ اللہ احسان کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم بھی تمہاری طرح ہے، اگر اللہ نہ چاہے ہم کوئی تمہیں حکم نہیں سنا سکتے، ہم کوئی نشانی تم کو نہیں دکھا سکتے، ہم کوئی معجزہ تمہیں نہیں دکھا سکتے۔ مشرکین مکہ نبی سے من چاہے معجزات مانگا کرتے، چند معجزات اللہ نے دور بھی پورے بھی کر دیے، مثال چاند کے 2 ٹکڑے اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری یہ بھی ابو جہل نے معجزہ مانگا، اللہ نے یہ بھی پورا کر کے دکھا دیا۔ اچھا تم معراج سے آئے ہو تو بتاؤ ہمارا فلاں فلاں قافلہ اس وقت کہاں ہے، اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا، یہ بھی معجزہ نبی کا۔ فرمایا کہ اچھا تم اگر معراج سے آئے ہو تو بتاؤ بیت المقدس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ کوئی سوال کرنے کا ہے؟ آپ روزانہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میں آج بھی آپ سے پوچھوں آپ بغیر گنے بتاؤ اس مدینہ کا مسجد میں جو پیچھے اوپر کھڑکیاں یہ کتنی ہیں؟ آپ کیا مجھے نہیں پتا کتنی؟ آدمی ان پہ تھوڑی غور کرتا ہے، یہ پنکھے کتنے لگے ہوئے آدمی اس پہ تو غور نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بیتوں کے سوال کیے، بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، دیواریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتدا میں پریشان ہوا، لیکن بعد میں اللہ پاک نے جو وہ سوال کرتے تھے وہ چیز میری آنکھوں کے سامنے اللہ کر دیتا تھا اور میں شمار کر کے ان کو بتا دیتا تھا کہ اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کی زبان کی وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم ہر معجزہ تھوڑی دکھا سکتے ہیں، ہم تو وہی دکھا سکتے ہیں الا باذن اللہ جس کی ہمیں کون اجازت دے دے، اللہ دے دے۔
باقی تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو سب کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، تفصیلی واقعہ حضرت ابراہیم کا قدر تفصیل کے ساتھ، تقریباً جو ہے 2 صفحوں کے اندر یا ایک ڈیڑھ صفحے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ کیسے اپنے بیوی بچوں کو جنگل یعنی بیابان میں چھوڑا اور بیوی کو چھوڑا، اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور کیا کیا دعائیں حضرت ابراہیم نے مانگی، اور کیسے رحمتوں کے دروازے اس طرح متوجہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، یہ بھی دعا تھی ان حضرات کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ان پیغمبروں کی دعا سکھلائی، حضرت ابراہیم کی دعا سکھلائی، کیا ہے اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پتہ چلا اچھی دعائیں اپنے لیے بھی کریں اور اپنی آل اولاد کے لیے۔ اور فرمایا ربنا وتقبل دعا، مولا ہماری دعائیں قبول کر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مولا میری، میرے والدین کی اور مومنوں کی تو بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا ہو، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، یا جس دن حساب کیا ہوگا، قائم ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو دعاؤں میں وسعت پیدا کریں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنی آل اولاد کے لیے بھی مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دیگر متعلقین سب سے مانگیں۔ رمضان کا مبارک موقع ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا یاد رکھنا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا پھر تم سے حساب لے گا۔ دنیا میں تم نے اگر زیادتی کر لی تو یاد رکھنا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، تمہاری گردنوں میں یہاں پر طوق ہوگا، تم جھکانا بھی چاہو گے تو گردنوں کو جھکا نہیں پاؤ گے۔ یاد رکھنا آج تو تم ظلم کر لو گے، لیکن اس دن تمہیں اس ظلم کا حساب دینا ہو۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ ظلم آئے اس میں تم پریشان ہو، آج ہی جو ہے نا حساب کتاب کلیئر کر لو۔ پھر آگے جہنمیوں کے کچھ حالات بتلائے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جہنمی کے حال تم دیکھنا چاہتے ہو تو تھوڑی سی توجہ کر لو۔ یہ وتر المجرمین یومئذ، آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے مقرنین فی الاصفاد، وہ ایڑیوں میں جو ہے نا جکڑے ہوئے ہوں گے، کیا کہتے ہیں بیڑیوں میں ان کو جکڑا ہوا ہوگا۔ سرابیلہم من قطران، اور فرمایا ان کی شلواریں بھی وہ تارکول کی ہوں گی۔ تارکول سمجھانے کے لیے کہا، جس کو ڈامبر ہم کہتے ہیں۔ ڈامبر کتنا گرم ہوتا ہے جب یہ تازہ تازہ نکلے، اور جہنم کی آگ میں جو تارکول کھول رہا ہوگا اس میں کتنی ہیٹ اپ ہوگی۔ عام گرمیوں کے دنوں میں کبھی یہ باہر کے ادھر نکل جاتے ہیں ہب کی طرف، تو وہاں پہ جو سڑک ہے موٹر سائیکل کے اوپر اس کی ہیٹ اپ ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے نا چہروں کو جھلسا نہ دے کہیں۔ یہ تو تارکول کی جہاں تو بغیر یعنی گرم ہوئے تارکول کی اتنی ہیٹ اپ ہے، تو جو تارکول کی شلوار ہم پہنیں گے یعنی ڈامبر، اور وہ جہنم کی آگ میں کھلتا ہوگا، اس وقت گوشتوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم تو نہیں پہنیں گے انشاءاللہ، جہنمی پہنیں گے، جو پہنیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ ڈرا رہا ہے اسے، فرمایا وتخشا وجوہہم النار، اور اس کے ساتھ چاروں طرف سے تمہیں آگ نے گھیرا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے چہروں پر ڈائریکٹ آگ پڑ رہی ہوگی۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، جسم جب بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوگا، آدمی کو تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے آدمی فیس کرتا ہے اپنے فائرنگ بھی اگر ہونا تو آدمی ایسے کرتا ہے، چہرہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہاں پر براہ راست تمہارے چہروں کو آگ چھو رہی ہوگی اور تم اپنے چہروں کو نہیں بچا سکو۔ جب چہروں کو نہیں بچا سکو گے تو باقی جسم کیا بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اللہ بدلہ دے گا ہر نفس کو اس کے عمل کی وجہ سے۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا، جو کر کے آؤ گے وہی وہاں پہ بھگتو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے سورۃ الحجر ہے، سورہ حجر مکی صورت 99 آیتیں 6 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے، اور حجر پتھر کو کہا جاتا ہے، پتھر کو، اور اس میں اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا حال ذرا تفصیل سے آیا ہے۔ قوم سمود در حقیقت قوم عاد کی باقی ماندہ قوم ہے، اس کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے باپ دادے ہمارے بڑے قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے عذاب سے مبتلا کیا تھا، اور یہ قوم عاد جن کے قد کیا نام ہے یہ 60 گز جن کے قد تھے، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے، جو ایسے ہاتھوں سے کھجور کے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیا کرتے تھے اور دوڑا کرتے تھے۔ 500 سال میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، اور 1000 سال 1200 سال ان کی کیا ہوتی تھی
عمر ہوتی تھی تو بڑے بدماش تھے، بولا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے ہوا سے ہلاک کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کا نظام نہیں چلایا، ہوا بھیجی، ہوا برداشت کی۔ جب زمین بنائی نا، زمین ہلنے لگی، زمین جب اللہ نے بنائی، ابتدا کی بات ہے، تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ پاک نے زمین کے قرار کے لیے اس پہ کیا گاڑے؟ پہاڑ ڈالے۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، باری تعالیٰ آپ کی زمین بڑی مضبوط ہے، لیکن اس سے مضبوط تو یہ پہاڑ ہیں جنہوں نے زمین کو بھی کیا کر دیا؟ قرار دلا دیا، اور یہ رک گئے، یہ جم گئی اپنی جگہ پر۔ تو اللہ نے کہا کہ میری پہاڑ سے بھی بڑی مخلوق ہے، اس سے بھی طاقتور مخلوق ہے۔ فرشتوں نے پوچھا مولا کون سی مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا پہاڑ سے زیادہ طاقتور میں نے لوہے کو بنایا۔ لوہا پہاڑ کو بھی کیا کرتا ہے؟ اکھیڑ دیتا ہے۔ یہ آج کل جو سرنگیں بن رہی ہیں پہاڑوں کے اندر، یہ کس سے بن رہی ہیں؟ لوہوں سے بن رہی ہیں۔ تو نبی کریم تو اللہ پاک نے فرشتوں نے اللہ سے پھر سوال کیا، مولا آپ نے لوہے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے لوہے سے طاقتور مخلوق بنائی، اور وہ آگ ہے۔ آگ لوہے کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ پگھلا دیتی۔ فرشتوں نے پوچھا باری تعالیٰ کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور، آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ بولا وہ کیا ہے؟ کہا وہ پانی ہے، پانی۔ کیا پانی آگ کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے بولا مولا آپ نے اس سے بھی، پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق بنائی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ کیا نام ہے؟ بادل ہیں، ہوائیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ ہوائیں کے لو ہوائیں۔ بولا یہ کیسے؟ کیا یہ پانی کو بھی بادلوں میں اٹھاتی ہیں، اور منو من پانی بادلوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ان بادلوں کو اڑا کے کیا کرتی ہیں؟ لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور جو وہاں سے چلتا ہے کوئٹہ کا بادل، اور پانی اس میں منو ہوتا ہے، اور وہ کراچی تک ہوائیں لے کر آتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے یہاں برساؤ، تو پھر ہوائیں اس کو چھوڑتی ہیں، پھر یہاں برستا ہے۔ بعض کو تو لے کے جا رہی ہوتی ہے، کئی کلومیٹر تک وہ بادل برسات بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ کتنا پانی منو من، آج کی سائنس تو اندازہ لگا لیتی ہے، کہتی کہ اتنے ملی میٹر کیا ہوتا ہے وہ برسات میں ہوئی ہے۔ اللہ کی ہوا اتنی طاقتور۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا مولا اس ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز آپ نے بنائی ہے؟ اوہو، فرمایا کہ ہاں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ٹال دیتا ہے۔ ان الصدقات تدفع البلایات، او کما قال علیہ السلام، کہ صدقات مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ صدقات کے ذریعے اللہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ وہ واقعہ نہیں تھا کہ 3 آدمی غار میں گئے، سمجھ آ رہی بات نہیں؟ اچھا پھر صدقے کی تعریف بھی سمجھ لینا، صدقہ صرف پیسوں کے خرچ کو نہیں کہتے، ہر نیک عمل صدقہ کہلاتا ہے۔ ہر نیک عمل کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ۔ تو وہ غار میں 3 آدمی جا کے چھپ گئے، اور پھر اوپر سے پہاڑ گرتا ہوا آیا اور غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب ان کے پاس نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، انہوں نے اپنے 3 صدقے 3 اعمال پیش کیے، بھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی دن عصر یا فجر میں لوں گا اس واقعے کو۔ تو وہ 3 صدقے پیش کیے اللہ کے نبی کے اللہ کے سامنے کہ ہم نے یہ کام کیے تیری رضا کے لیے کیے۔ اللہ پاک نے 3 اعمال کی بدولت اس پہاڑ سے اس پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا کہ یہ لوگ باہر نکل آئے۔ تو یہ صدقات، یہ نیک اعمال، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پہاڑوں کو بھی اپنے جگہ سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں، جو آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اور صدقات بہت طاقتور چیز ہے۔ حدیث قدسی تو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے، لیکن ویسے ایک مذاق کیا ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے بولا استاد جی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ مولوی ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے۔ سمجھا؟ وہ غریب آدمی، مولوی آدمی جو صدقے کو بھی کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ بہرحال طاقتور سب سے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقے سے طاقتور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے صدقات، نیک اعمال، اس کی کیا بنائیں؟ عادت بنائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ میرا یہ صدقہ تجھے پسند آیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہاں آپ کی توجہ پر یاد آ گئی، صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے صدقے کے اتنے فضائل بتائے خرچ کرنے کے، اب کوئی غریب ہو وہ تو خرچ نہیں کر پاتا، وہ تو ان صدقات سے کیا رہ جائے گا؟ محروم رہ جائے گا، اس کو تو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ مال والے لوگ قیامت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کسی کو نیک بات کا یا نیک بات کی تلقین کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تیرا کسی کو نیک بات کی کیا کر دینا؟ تلقین کرنا، یہ بھی صدقہ۔ کہا یا رسول اللہ تو کوئی کسی کو نیک بات بھی نہ بتا سکے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کچھ سنایا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تیرا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔
صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے. صدقہ صرف پیسے دینے کو ہی نہیں کہا جاتا. جس کو اللہ نے پیسے دینے کی توفیق دی ہے وہ یہ والا صدقہ بھی پورا کرے, جس کو اللہ نے بیان کی توفیق دی ہے وہ اس طرح بھی صدقہ کریں, اور کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر سے بات چلی تھی. ان لوگوں نے قوم عاد کو دیکھا تو یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہواؤں سے مارے گئے ہیں, تو ہم پہاڑوں کے اندر کیا بنائیں گے, گھر بنائیں گے تاکہ ہمیں ہوا اڑا ہی نہ سکے. اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے, اور پہاڑوں کو کھود کھود کر مکمل اندر بعض لوگوں نے تو پورے محل بنا رکھے اندر. کیا ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی اس زمانے میں, واللہ اعلم بالصواب. تو ہماری بات نہیں رہی ہے, آج بھی ان کی باقیات کیا ہے, موجود ہے. پہاڑوں میں گھر آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے بجائے اس کے قریب آتے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ بھی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے چیخ ماری. وہ چیخ ان کی سماعتوں سے ناقابل برداشت ہو گئی, کانوں کے پردے پھٹے, ان کے چھیٹڑے اڑ گئے, اور وہیں پر اپنے جہاں پہاڑوں کے اندر سے وہیں کی وہیں اللہ پاک نے ہلاک و برباد. تو یہ سورہ حجر کے اندر اسی کا واقعہ ہے. شروع کے اندر جو ہے نا اسلام اور ایمان کی جو ہے نا دولت کے کا تذکرہ کیا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, یہ کافر یعنی خواہش کا اظہار کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ اس وقت کا نقشہ ہے جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں ڈال کے, جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر, اور موت کو بھی لا کے ذبح کر دے گا. آج موت کو بھی کیا آ گئی, موت آ گئی. اور اس سے پہلے آخری کلمہ پڑھنے والا جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. اس وقت کافر سوچیں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی آج جہنم سے نکل جاتے. پتہ چلا جو مسلمان نہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے, وہ سارا سجدہ کرنا, پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ, پھر شیطان سے باتیں, وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جنت کا تفصیلی تذکرہ, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ, اور پھر اس کے بعد یہی اصحاب ہجر کا تذکرہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاصدع بما تؤمر, اے نبی جیسا حکم دیا گیا ہے اسے ہی قائم رہیے, جیسا حکم ہے ویسے قائم رہیے. عارضاً مشرکین سے پیچھے رہیے. اور پھر یوں بھی فرمایا کہ رب کی عبادت کرو موت کے آنے تک, موت کے آنے تک رب کی عبادت کرو. یعنی عبادت سے خلاصی کسی کو نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بس ہم فلاں بیمار ہیں تو ہمارے لیے اجازت ہے. نہیں, موت تک عبادت کرو. البتہ ہر موقع کے احکامات الگ ہیں, علماء سے پوچھنا چاہیے. بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں جن میں جو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں, اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ابھی علماء سے پوچھو تمہارے لیے اب کیا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میری ریح کا مسئلہ ہے, ہوا مستقل خارج ہوتی رہتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا, پاک نہیں رہ سکتا. علماء سے پوچھو اس موقع پر کیا مسئلہ ہے. بات سمجھ آ رہی نا. اور میرے دوستوں کوشش کیا کرو آپ کے جس سے بھی حالات ہوں اس کا مسئلہ علماء سے معلوم کرو. آج بعض لوگ زمین پر بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ کرسیوں پہ اگر نماز پڑھ لیں گے تو یہ خلاف سنت اور مکروہ تحریمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں کہاں بیٹھ کے نماز پڑھی ہے, زمین. کرسی تو اس کے لیے ہے جس کو زمین پر بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو. جیسے بعض لوگوں کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے, بعض لوگوں کی گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ زمین پر بیٹھیں گے تو تکلیف ہوگی, پھر اٹھنے میں تکلیف ہوگی, اٹھا نہیں جائے گا. جیسے آج اثر میں ایک بزرگ تھے بیچارے, وہ کافی دیر سے یہاں ذکر کر رہے تھے, جب اٹھے تو وہ چکرا کے نیچے گرے, سمجھے. پھر بہرحال ساتھیوں نے ان کو اٹھایا. تو ایسا کوئی آدمی جس کو اٹھنے میں یا بیٹھنے میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ چکرا جائے گا یا اٹھ بیٹھ نہیں سکے گا, وہ تو کرسی استعمال کرے. ایک آدمی صحیح سے نیچے اگر بیٹھ سکتا ہے تو بیماری کے احکامات یہ ہیں جس کے اوپر قیام رکوع کی طاقت نہ ہو, جس کو رکوع اور سجدے کی طاقت نہ ہو تو پھر قیام بھی اس سے معاف ہو جاتا ہے. جس کو رکوع اور سجدے کی طاقت نہ ہو تو قیام بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے, معاف ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. صحابہ بیٹھ کے زمین پر, اس لیے بھائی بیمار ہو جاؤ علماء سے پوچھو میرے لیے گنجائش ہے یا نہیں. سمجھا دے. بس سارے دارالفتاؤں کا اس پر اتفاق ہے کہ کرسی پر بغیر شدید ضرورت کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس لیے یہ مسئلہ اپنوں کو بتلانا چاہیے. اگر کوئی ایسا ہے جو زمین پر آسانی سے بیٹھ سکتا ہے وہ زمین پہ ہی بیٹھ کے نماز پڑھے.
اور پھر آپ عجیب بات نہیں ہے، دیکھو ہمارا عجیب معاملہ نہیں ہے کہ مسجد میں اتنی کرسیاں لگا دی جائیں کہ ایسا لگے ہی نہیں کہ یہ عبادت کے لیے آئیں، ایسا لگے کہ کانفرنس ہال ہو رہا ہے، جیسے عیسائیوں کے یہاں کرسی پہ ہوتی ہے عبادت۔ اس لیے ہمارے یہاں ہر چیز کا عمل موجود ہے نا۔ ایک صحابی کو ڈاکٹر نے کہا تمہاری آنکھیں بنی ہیں، فضائل اعمال میں واقع ہے، تم کچھ دن کس پہ سجدہ کرو؟ لکڑی پر، لکڑی کے تختے پر۔ انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میری آنکھیں ضائع ہوتی ہو جائیں لیکن میں لکڑی کے تختے پر کیا نہیں کر سکتا؟ سجدہ۔ حالانکہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر بیماری ایسی ہو کہ لکڑی پہ سجدے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بچ سکتی ہیں، اور اگر آنکھ لکڑی پہ سجدہ نہ کرے جھکاؤ میں جائے آنکھیں ضائع ہوں گی تو اجازت ہے اس کے لیے لکڑی پہ بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ لیکن صحابہ سنت کے اتنے عادی تھے، صحابہ نے کہا میری آنکھ ضائع ہوگی نہ ہو جائے لیکن میں لکڑی پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ جواز میں بھی نہیں جاتے تھے، وہ سنت ہی کو بس فالو کرتے تھے۔ اب یاری بات نہیں آ رہی، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے مسائل پوچھ کے معلوم کریں، اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کے حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات اور بلایات اور مصیبات سے ہماری حفاظت فرما، مولا جملہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، مولا جملہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، مولا جملہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، مولا جملہ مرحومین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم